علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفرقان الحمدللہ آج 19واں پارہ شروع کرنا ہے آیت نمبر 21 سے۔ وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے لا نہیں یرجونا وہ امید رکھتے رجا سے ہے لقاءنا ہماری ملاقات کی لولا کیوں نہیں انزلا نازل کیا گیا یا اتارا گیا اتارے گئے کیونکہ آگے جو الملائکہ ہیں وہ جمع آ رہی ہے علینا ہم پر الملائکۃ فرشتے او یا نرا ہم دیکھتے ربنا اپنے رب کو لقد البتہ تحقیق استکبروا انہوں نے تکبر کیا یعنی کہ خود کو بڑا جانا فی انفسہم اپنے نفسوں میں وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی عتواً کبیرا سرکشی بڑی۔ تو پیچھے بھی یہ مضمون آیا ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے او نرا ربنا یا ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں یعنی آنکھوں سے۔ لقد استکبروا فی انفسہم یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں واتوا عتوا کبیرا اور بہت بری سرکشی میں بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو کفار مکہ کے وہی مطالبے کا ذکر آ رہا ہے جو نہایت لغو تھا کہ جیسے تم پر فرشتہ نازل ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی آتی تھی تو ان کے مطابق اسی طرح ہم پر بھی فرشتے نازل ہو جاتے تاکہ ہمیں یقین ہو جاتا کہ جو کچھ تمہاری دعوت ہے وہ درست ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا او نرا ربنا تو کم از کم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رب خود آ کر بتا دے کہ میں فلاں شخص کو رسول بنا کر بھیج رہا ہوں تو تمہیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم کہ ان کے یہ مطالبات اس لیے نہیں ہیں کہ اگر ان کی یہ بات پوری ہو جائے گی تو یہ ایمان لانے کو بالکل تیار بیٹھے ہیں، بلکہ حال ان کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور اگر اس بات کا انہیں یقین ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ اور پھر یہ کہ لقد استکبروا فی انفسہم وہ اپنے نفسوں میں یعنی خود بڑے بنے بیٹھے ہیں اور کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے چاہے وہ حق ہی ہو اور وہ دعوت ان کے دل قبول کیوں نہ کر چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جیسے آیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو مال و دولت کی فراوانی دی، آسودگی دی، تو یہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر ایسا ہو کہ ہم اپنی ذات کے تکبر میں ڈوبے ہوئے ہوں اور خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر ہم کسی چھوٹے انسان کی بات سنیں، یعنی چھوٹا انسان وہ جو ہماری نظروں میں چھوٹا ہے، یا یہ کہ جس کو ہم کمتر حقیر سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے نزدیک جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، یا یہ کہ ہماری سو کالڈ تہذیب میں مس فٹ ہے، تو ایسے شخص کی پھر ہم سنتے نہیں ہیں خواہ ہمارا دل کتنا ہی گواہی کیوں نہ دے کہ یہ سچی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا بھی یہ حال تھا کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اور پھر ایسی باتیں کرنے لگے کہ جب ہم سے ایک کمتر اور حقیر آدمی پر یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوچتے تھے کہ اگر اس آدمی پر فرشتہ نازل ہو سکتا ہے تو ہم پر بھی نازل ہوں فرشتے، اور اللہ سبحانہ یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ کر ہمیں خود ان باتوں کی یقین دہانی کرائیں، تو اس شخص کی باتوں پر ہم کیسے یقین کر لیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم جس دن یرونا وہ دیکھیں گے الملائکۃ فرشتوں کو، یعنی اب جن فرشتوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں جس دن وہ فرشتے دیکھیں گے لا بشرا نہیں کوئی خوشخبری ہوگی یومئذ اس دن للمجرمین مجرموں کے لیے ویقولون اور وہ کہیں گے ہجرم مہجورا بند کیے جاؤ بند کیے جانا۔ ہجر یہ ہجر سے ہے پتھر سے ہے یعنی رکاوٹ،
پتھر وغیرہ کے بارے میں آپ دیکھیں نا کہ وہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ رکاوٹیں کھڑی کی جا سکیں یا دیواریں بنائی جا سکیں۔ تو جب یہ فرشتوں کو جس دن یہ مجرم دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، بلکہ اس دن تو یہ کہنے لگیں گے کہ ہجرم مہجورہ، کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان تو ایک روک آ جائے۔ ہجرہ ایک روک آ جائے، مہجورہ کھڑی کی گئی، یعنی روکی گئی، بند کیا جانا۔ اور اس میں دو طرح کی باتیں ہیں جو آگے تفسیر میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے فرشتوں کو دیکھنے کی 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ وہ 2 دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں ایسے لوگ اس وقت فرشتوں کو بچشم خود دیکھ لیتے ہیں جب ان پر قہر الہی اور عذاب الہی آتا ہے، اور یہ ظاہر فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ انسان ان فرشتوں کو اس وقت دیکھتے ہیں جب وہ ان کی جانیں نکالنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کی جب جان نکالی جاتی ہے تو کس طرح کے فرشتے آتے ہیں اور وہ کس طرح ڈانٹ ڈپٹ کے روح کو باہر نکالتے ہیں۔ تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو وہ دن ان کے لیے کوئی خوشخبری کا نہیں ہوتا۔ اور قیامت میں بھی یہی صورتحال ہوگی، یعنی تیسری دفعہ جب انسان قیامت والے دن فرشتوں کو دیکھے گا، یعنی ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، جو بھی وقت ہو، جو بھی صورت ہو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، مجرموں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں سرکشی، نافرمانی کی ہوگی، بڑے بڑے جرائم کیے ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے تو اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کیونکہ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو قہر الہی بن کر ہی آئیں گے اور یہ کہنے لگیں گے کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ ہجرم مہجورہ جو ہے ایک محاورہ بھی ہے، جیسے ابھی بتایا کہ مہجر پتھر کو کہتے ہیں، اور ہر اس چیز کے لیے بھی آتا ہے جو پتھر کی طرح سخت ہو اور روک یا آڑ کا کام دے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب اپنے کسی دشمن کو جس سے انہیں تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا دیکھتے یا کسی دوسری آفت کو دیکھتے تو ہجرم مہجورہ کہنے لگتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت عجیب سا انسان ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، اللہ کی پناہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کے شر سے بچا لیں۔ تو اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سامنے والا تھوڑا سا بھی متقی ہو تو وہ پھر آپ کی بات سن کے آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو اس دن جب یہ ان فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کا بھی یہی کلام ہوگا، ہجرم مہجورہ، کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان تو رکاوٹیں پیدا ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا وَقَدِمْنَا، اور ہم بڑھیں گے، یعنی توجہ کی ہم نے، الا طرف ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، من عمل میں سے، فَجَعَلْنَاهُ، تو بنا دیں گے ہم اس کو، حباء منصورا، ریت یا غبار، حبا ریت یا غبار، منصورا بکھرا ہوا پراگندہ۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، اور ظاہر ہے اب یہ وہ والے اعمال ہیں نا جو ان کی نظروں میں بڑے اچھے تھے، لیکن اللہ کے ہاں کیا ہوگا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ادھر ان کے ان اعمال کی طرف توجہ کریں گے جو ان کے لحاظ سے اچھے تھے، من عمل، کوئی سا بھی عمل، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنصُورًا، تو اللہ تعالیٰ اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یہ کفار مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو ہم بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، یعنی جیسے ایک مقابلہ تھا نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، سرداران قریش، یہ مان گئے تھے کہ رسول صلی اللہ، دل میں یعنی پہچان گئے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی ہے اور جو یہ کلام پیش کرتے ہیں یہ سچا ہے، برحق ہے، لیکن دراصل یہ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان دونوں نے کیا، ان کے ہاں کیا تھا کہ آپس میں جیسے مقابلہ رہتا تھا کہ کس نے کس کو زیادہ کھلایا، کس نے کس طرح کی نیکیاں کیں، کس کے ہاتھ میں کس چیز کا اختیار ہے۔ تو پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس میں یہ حسد میں پڑ گئے کہ اب یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول آ گیا، تو ہم اب کیا کریں، ٹھیک ہے۔
تو یعنی اچھے کام تو یہ کرتے تھے، جیسے حاجیوں کی خبر گیری کرتے، انہیں پانی پلانے کا انتظام کرتے، ان کی امداد کرتے، اور حتیٰ کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نشے کی حالت میں تو بہت بہت مال غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے صدقہ و خیرات کر دیتے تھے، اور اس کے علاوہ قبائلی حمیت، غیرت کے نام پر اٹھ کھڑے ہوتے، تو یعنی اس میں بھی بہت زیادہ مال خرچ کر دیتے، ٹھیک ہے، وظیفے وغیرہ بھی دیتے۔ تو یہاں پر کافروں کے ایسے ہی اچھے اعمال کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی اب کیا حیثیت ہوگی، یعنی جن اعمال پر یہ دنیا میں تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کی طرف بڑھیں گے تو انہیں اڑتا غبار بنا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کی نیت سے تو کیے ہی نہیں گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ اعمال دنیا میں اس لیے نہیں کیے تھے کہ آخرت میں ان کا بدلہ ملے، کیونکہ آخرت پر تو وہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے، ان کے اعمال کی کچھ بنیاد ہی نہیں تھی جس پر وہ قائم رہ سکتے، اور اگر کیے بھی تھے انہوں نے اچھے اعمال تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ انہیں اچھا سمجھیں اور اچھا کہیں، تو جو ان کی نیتیں تھیں، جو ان کی مرادیں تھیں، اس کے مطابق دنیا میں تو ان کو مل چکا کہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ملا، اور لوگوں نے ان کو اچھا بھی کہا، اچھا سمجھا بھی، یعنی جیسے سمجھنے والے لوگ تھے وہ انہوں نے، تو آخرت میں اب ان کو کیا ملے، ٹھیک ہے۔ تو اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں یوں بیان فرمایا، فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے لیے میزان اعمال، ہم ایسے لوگوں کے لیے میزان اعمال ہی نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کافروں کے لیے کوئی میزان عمل نہیں رکھا جائے گا کہ ان کے اعمال کو تولا جا سکے، کیونکہ اچھے عمل کی جو وضاحت ہے وہ ہم کتنی دفعہ ہی پڑھ چکے نیت کے باب میں بھی، کہ اس میں پہلی شرط اخلاص نیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کوئی کام کرنا، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی رسول کی سنت پر، اس کی شریعت پر ایمان لانا پڑے گا، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اعمال جو کچھ بھی تم کرتے ہو یہ اللہ کے لیے، اللہ سے آخرت کا اجر پانے کے لیے کرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ ایمان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اس کے علاوہ خواہ کافر ہوں، جن کے لیے بھی بتایا کہ فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا، اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے بھی لیکن اس نے کچھ اعمال ریاکاری کے لیے کیے ہیں، دکھاوے کے لیے کیے ہیں، تو ان کی بھی کوئی قدر نہیں ہوگی، وہ بھی میزان عمل میں انسان کو نظر نہیں آئیں گے، اور یہ بات نیت کے باب میں بار بار سمجھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان نے جس چیز کی نیت کی ہے اس کے لیے وہی کچھ ہے، تو نیت کو بار بار خالص کرتے رہا کریں، اور اس کو ہی خالص کرنا نا ایک کام بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض اوقات آپ اچھے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن ادھر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، ادھر آپ اپنا عمل بدل دیتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے عمل اللہ کے لیے خالص ہی نہیں کیا، آپ نے تو عمل کیا گیو اینڈ ٹیک کے لیے، تو جب ٹیکنگ بند ہوئی تو آپ کی طرف سے گیونگ بند ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ایسے عمل کا بھی اللہ کے ہاں بدلہ نہیں ملے گا، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، یہ جو حبا ہے نا، یہ جیسے دھوپ میں ریت کے مٹی کے ذرات سے نظر آتے ہیں نا اڑتے ہوئے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر دھوپ وغیرہ نہ ہو تو وہ نظر بھی نہ آئیں، ادروائز تو ہوا میں کتنے ہی ذرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو ہاتھ میں پکڑیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہاتھوں میں، اور پھر بکھرے ہوئے ہیں منصورہ، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے لیے، تو پھر ذرا امیجن کریں کہ اللہ نہ کرے سارے ہی اعمال اگر ایسے ہیں تو نیکیوں کے پلڑے میں رکھنے کے لیے کیا چیز باقی رہ گئی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے کافروں کے پاس، تو دوبارہ سے اگر ہم کافروں کی بات کریں کہ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، تو پھر باقی کیا رہ گیا جو میزان عمل میں رکھا جائے گا؟ ٹھیک، تو میزان عمل پھر کھڑا ہی نہیں کیا جائے گا ان کے لیے، اور وہ سیدھے جہنم میں نعوذ باللہ گرتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر عمل کی وہی بات ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، اور پے در پے ہمیں زندگی میں کتنے ہی ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں، ایون یہ دیکھیں کہ اب یہ صورتحال ہے
کہ دوسروں کو، یعنی اب یہاں پر بات ہو رہی تھی نا کہ غریبوں مسکینوں بیواؤں کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے، انہیں وظیفے دیتے، تو یہ تو غریبوں مسکینوں بیواؤں کو دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کے ہاں کیا ہے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو دے دلا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ریاکاری، بناوٹ، اخلاص، یعنی ریاکاری اور بناوٹ ہوتی ہے، اور اخلاص نام کو نہیں ہوتا. وہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، یا پھر ایسے باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ ہاں دنیا کیا کہے گی اگر نہ دیا، اچھا فلاں نے مجھے اتنا دیا تھا تو میں اتنا دوں. اور اس کے لیے پھر نعوذ باللہ کچھ لوگ یعنی کہ جس اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے اس کے ہی فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک خاص سٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے فرائض پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام ہم پر عائد کیے ہیں وہ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم صرف اسی گھن چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ فلاں نے مجھے اتنا دیا تھا، اور فلاں نے اتنا کیا تھا، اور فلاں نے دعوت کی تو اتنی بڑی کی، اتنا کچھ کھلایا، تو میں نے بھی وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم ذرا نہیں دیکھتے کہ، اور بعض اوقات پھر ہم دل کی تسلی کے لیے کہ نہیں کھانا کھلانا تو ثواب کے کاموں میں سے ہے، لیکن اس وقت دیکھا کریں کہ ہمارے دلوں کی نیتیں کیا ہیں، کہ ہم لوگوں سے ڈر کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، یا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اور یہ چیز اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ خال خال ہی کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے جو کہ نہایت ہی چین اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ چین و سکون اور اطمینان کتنا ہوتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کی رضا کے لیے کام کرتے بھی رہیں گے نا تو دنیا میں بھی نہیں ملتا، آخرت میں تو کوئی ریوارڈ ملنا ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے لوگ آپ کے فنکشن کی واہ واہ کرتے ہیں، او فلاں نے بہت کھلایا، اس نے تو یعنی اتنی ڈشز پیش کی، فلاں کیا، یا جو بھی، یا یہ کہ جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی کہ باہر کے لوگوں کی بات کیا کریں، اپنے ہی بچوں کو ہم دکھاوے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ یعنی فلاں کیا کہے گا کہ بیٹے کو کیا ڈالا اس فنکشن پہ، یا بیٹی کو کیا ڈالا، یا نکاح میں بیٹی کو کیا دیا. تو یہ سب کچھ یہ یعنی اب اپنے ہی بچوں کو دیا جا رہا ہے، اور آپ اگر اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر لوگوں کا آپ کو کیا ڈر. ٹھیک ہے، کہ فلاں نے اپنے بچے کو اتنا دیا تھا تو مجھے بھی اتنا ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور لیکن ہوتا بھی کیا ہے، دنیا میں بھی چین سکون کہاں ملتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اتنا دے کے بچے ہمارے رہیں گے، بچے خوش رہیں گے، یا باہر کے لوگ جو ہیں وہ ہماری بڑی تعریفیں کریں گے. کتنے چلو کر بھی دیں تو کتنے دن کی ہوتی ہیں، 2-4 دن کی. اس کے بعد یا پھر یہی کوئی آپ نے پارٹی تھرو کی، اس کے بعد ہفتے بعد کسی نے اس سے بھی بڑھ کر کوئی پارٹی تھرو کر دی، تو وہ تو کہیں نام بھی نہیں رہے گا آپ کی پارٹی کا جس کے لیے آپ نے سالہ سال محنت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے کہ اس زندگی میں خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا تو فانی ہے، اور اس کے مزے اور اس کے جو تعریفیں ہیں لوگوں کی یہ بھی فانی ہے. لوگوں نے تو، ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے، لوگوں نے بھی ختم ہو جانا ہے. اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر اعمال کا خزانہ باقی رہنا چاہیے، اور وہ وہی عمل باقی رہے گا جو اللہ کے لیے کیا ہوگا نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے. وہ خواہ اپنے بچوں کو دیا ہے، خواہ ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، خواہ خاندان والوں کے ساتھ کیا ہے، یا باہر کے لوگوں سے کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، آمین. پھر فرمایا اصحاب الجنتی. اب جیسے قرآن کا ایک انداز ہے کہ جہنمیوں کا اور جنتیوں کا ذکر اکٹھا جیسے آتا ہے، اب اصحاب جنہ کی بات سنیں کہ جنت والے یومئذ اس دن خیر مستقرن، بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، یعنی جہاں پر وہ قرار پکڑیں گے، جہاں پر وہ رہیں گے وہ بہت ہی اچھا ہوگا ٹھکانہ. وہ احسن مقیلہ، اور زیادہ اچھا دوپہر گزارنے کی جگہ کے اعتبار سے، یعنی کیلولہ کے اعتبار سے دوپہر کو جو وہ آرام کریں گے وہ بھی بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہتر ہوگا. یعنی ایک طرف جہنمی ہیں جن کے لیے میزان عمل ہی نہیں کھڑا کیا جا رہا، تو پھر جنت تک پہنچنے کا ان کا کیا سوال ہے. تو اور یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قیامت کا دن، قیامت کے دن کی دوپہر اور شام بھی ہوگی. ٹھیک ہے،
کہ اور ہمارے موجودہ حساب کے مطابق یہ دن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دن کی دوپہر بھی ہوگی اور شام بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوپہر سے پہلے پہلے لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرہ، اچھا ٹھکانہ قرار کی جگہ پکڑیں گے، وہ احسن مقیلا، اور کیلولہ کرنے کے اعتبار سے بہت اچھی جگہ پر ہوں گے۔ یعنی اہل جنت دوپہر کے بعد جنت میں ہی جا کر سوئیں گے، کیونکہ کیلولہ دوپہر کے بعد سونے کو اور مقیلہ دوپہر کے بعد سونے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عربوں کے ہاں کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں عرب میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، ابھی بھی وہاں پر یہی صورتحال ہے۔ اور ویسے بھی آپ کے دیکھیں گرمیوں کے دن بہت لمبے ہوتے ہیں نا، تو کیلولہ کی ضرورت بھی گرمیوں میں ہی پڑتی ہے کہ جب انسان صبح کا اٹھا ہوا اپنے پرائم ٹائم ڈے کے جو کام ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، تو یہ جو ظہر کے اراؤنڈ کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت یعنی اس کو یعنی کچھ تھوڑی دیر آرام کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کیلولہ جنتی جنت میں جا کے کریں گے۔ اب پیچھے وہ جو 50,000 سال کا دن ہے اس میں کتنے یعنی کہ مسافت انہوں نے طے کی، قبروں سے اٹھائے گئے ہیں، پھر حشر کے میدان میں پہنچائے گئے ہیں، پھر انتظار کی لمبی کیفیت کے بعد حساب کتاب شروع ہوا ہے، پھر پل صراط کو پار کیا ہے، کنترا کے پل پر رکے ہیں، تو فائنلی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم بھی اب جیسے صبح سے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوپہر کے وقت دل کرتا ہے تھوڑا سا کیلولہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اب یعنی ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یعنی اتنا لمبا دن، حالانکہ مومنین تو وہاں پر جب پہنچیں گے تو دنیا میں سارا وقت تو محنت کرتے رہے، تو کیا وہاں پر بھی یہی ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ مومنوں یا اہل جنت کو یہ 50,000 سال کا دن ایسا ہلکا محسوس ہوگا جیسے کسی فریضہ نماز کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دن تو اتنا ہی لمبا ہے لیکن اس کی کیفیت مختلف ہو جائے گی، صحیح ہے، اور یہ اپنے اپنے اعمال اور ایمان کے مطابق ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس دن رزلٹ نکلنا ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، تو اگر تو امید ہو نا 100% کی تو وقت جلدی گزر جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا رزلٹ نہیں آئے گا تو وہ اب لوگوں کی باتوں سے بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اپنے دل میں بھی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تو وہی وقت ان پر اتنا بھاری بن کر گزرتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ خوشی کے لمحات چند لمحوں کے ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، غم کی گھڑیاں، درد کی گھڑیاں، الم کی گھڑیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک وہ رات ہے جب آپ خوشی خوشی سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور رات تو ختم بھی ہو گئی، اور ایک وہ رات ہوتی ہے کہ درد و الم کی ہوتی ہے یا کسی مصیبت کی ہوتی ہے، یا ویسے آپ کا کوئی نقصان ہوا ہو یا کوئی جل ہی گیا ہو ہاتھ، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو بالکل اسی طرح سے ہے تو وہ 50,000 سال کا دن، لیکن لوگوں کے ایمان و عمل کے مطابق ان پر گزرے گا۔ اور ایک جو بات یہاں پر مکیلہ کی سمجھنے کی ہے، کیلولہ کیا کریں، شیطان کیلولہ نہیں کرتا۔ اور عبداللہ بن عمر تھے یا کون تھے یا عمر رضی اللہ عنہ تھے، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا، وہ جب بازاروں میں ایسے لوگوں کو بیٹھے دیکھتے نا تو ان کو اٹھا دیتے تھے کہ اب کیلولہ کرو، کیونکہ شیطان کیلولہ نہیں کرتا۔ تو ہمارا بھی حالت ہماری بھی یہی ہو گئی ہے کہ ہم صبح سے بزی ہوتے ہیں نا، تو ہم می ٹائم لے رہے ہوتے ہیں تو بجائے اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے ہم ڈیوائسز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں ظاہر ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو وہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ کیلولہ کرو، تو پہلے زمانے میں تو ظاہر ہے یہ ڈیوائسز وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، پھر لوگ آپس میں ہی گپ شپ کرنے بیٹھ گئے، ایسے ہی فضول بیٹھے رہے، وقت ضائع کیا اور دوپہر کو وہ گزار دیا۔ تو کیلولہ جو ہے وہ انسان کو دوسرا دن دے دیتا ہے، یعنی اب آپ صبح سے لگے ہوئے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ بھی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی بھی ریسٹنگ میں جا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کہتے نہیں نہیں میں بہت بڑی چیز ہوں اور آپ لگے رہتے ہیں، تو شام تک آپ ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرتے ہیں، یا تو اخلاق خراب ہوتا ہے یا کچھ اور مسئلے پیش آ رہے ہوتے ہیں، یا صحت ہی جو ان سی ہے آہستہ آہستہ
ڈاؤن فال کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جوانی میں تو ہم کہتے ہیں میں 12-16 گھنٹے کام کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کام نہیں ہوتا، تو قوا جو ان سے ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سنت کو فالو کرنے میں اتنی زیادہ بھلائیاں اور برکات ہیں نا، کہ اگر آپ فجر کے بعد کام میں لگ جاتے ہیں، اور بجائے یہ کہ فجر کے بعد اپنی صبحیں بیکار کرنے کے آپ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد قیلولہ کرتے ہیں، تو آپ کو پھر ایک اور نیا دن مل جاتا ہے۔ اور قیلولے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے ظہر پڑھی تو آپ عصر تک سوئے ہی رہے، ٹھیک ہے۔ قیلولہ تھوڑی دیر کا آرام ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے تھے، حتیٰ کہ پریشانی کی حالت میں بھی۔ میرا خیال ہے ہار گم ہوا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یا پانی نہیں مل رہا تھا اور لوگ بے چین ہو کے پھرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کر لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مصروف شخصیت کس کی ہو سکتی ہے؟ اور یہ نہیں تھا کہ آپ کے اوپر مصائب و آلام نہیں آتے تھے، لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ پر جب توکل ہوتا ہے نا، تو انسان ساری چیزوں کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں لے کے گھومتا رہتا، وہ اس کو ساتھ ساتھ وائنڈ اپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کرنے کے کام ہے نا، جو آپ کی استطاعت میں ہے نا کام، وہ آپ کریں، اور قیلولہ کو بھی اپنی عادت بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری سنتیں ہیں، میں کل امریکہ کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہاں پر انہوں نے آفیسز میں ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں، یعنی ظاہر ہے چیئرز کو کچھ اس طرح کیا ہوگا یا جو بھی، کہ 15 منٹ کا قیلولہ وہ اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں، اور ظاہر ہے امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہوگی، صحیح ہے۔ اور اسی طرح میں جیسے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آرمی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے سپاہی کو، ظاہر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس سچویشن میں ہیں۔ جیسے جنگ میں کیا ہوا تھا، احد یا بدر کے موقع پر اللہ کی طرف سے اونگ طاری ہوئی تھی، تو تلوار ہاتھ سے چھٹتی جاتی تھی اور وہ پھر پکڑتے تھے، تو وہ بھی اونگ کیوں طاری ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو اس ڈپریشن سے اور وہ جو مینٹل ٹینشن سر پر تھی اس سے نکالا جا سکے۔ تو آرمی سولجرز کے لیے تو کہتے ہیں 3 منٹ کا قیلولہ بھی کافی ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کھڑے بیٹھے کر لیں، یا پھر اگر آپ لیٹ کے کرنا چاہ رہے ہیں تو باقاعدہ طور پر خود کو یعنی یہ امیجن کروائیں کہ اب میں اپنے سر کو پرسکون کر رہی ہوں، پھر اپنے کندھوں کو، اپنی باقی باڈی کو، اور حتیٰ کہ پاؤں تک کو، آپ دیکھیں گے کہ آپ فریش فیل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ 26 منٹس کا قیلولہ بھی میں نے سنا، یعنی آپ 26 منٹ کا الارم لگائیں، لیکن جب آپ کی آنکھ کھل جائے نا تو یاد رکھیں کہ دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے نہ سوئیں کہ میں اب 5 منٹ بعد دوبارہ اٹھ جاؤں گی، کیونکہ سائنٹیفکلی یہ پروو ہوا ہے کہ اگر آپ سو جائیں نا دوبارہ تو آپ 5 منٹ بعد نہیں اٹھتے، آپ کا اگلا نیند کا سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی تہجد کے وقت بھی یاد رکھا کریں کہ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھے ہیں اور ری الارم کر کے سونے لگے ہیں، تو اب آپ 5-10 منٹ میں نہیں اٹھ سکیں گے، الا ماشاء اللہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹیون کیا ہوا تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ نیکسٹ نیند کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سنتوں سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ، اور جس دن پھٹ جائے گا السماء آسمان، بالغمامی ساتھ بادلوں کے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلاً اتارا جانا۔ تو اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے، یعنی بہت فرشتے، یہ تو ابھی ایک فرشتہ مانگ رہے ہیں یا کچھ فرشتے، تو یعنی اور اس میں جو با ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں کہ یا تو پھٹے گا آسمان اور دوبارہ پلٹ جائے گا اپنی پہلی حالت میں کہ جس سے آسمانوں کی تخلیق ہوئی تھی، وہ اسی مادے میں پلٹا دیا جائے گا، یعنی بہت ساری گیسیں ہیں یا وہ سفید سا مادہ ہے، اسی میں وہ ہو جائے گا۔ اور یہ قیامت والے دن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن اس طرح سے فرشتے اتریں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، تو وہ جو چیزیں اس غیب میں ہیں وہ سب سامنے آ جائیں گی، جن چیزوں کو یہ اس وقت مانگ رہے ہیں اس پر تو غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دن جب یہ ان کے سامنے سب کچھ آئے گا تو لا بشرا لہم، ان کے لیے اس دن کوئی بھی خوشخبری نہیں ہوگی۔ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، کہ پھر اللہ تعالیٰ بلندی کی طرف متوجہ ہوئے. اس وقت وہ صرف دھواں تھا، ٹھیک ہے، اور وہی دخان یعنی آسمان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دھواں تھا. تو پھر یہاں پر جو آ رہا نا یوم تشقق السماء بالغمام، تو یعنی آسمان دوبارہ سے اسی دھوئیں یعنی بادل میں بدل جائے گا. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے دوسرے مقام پر کہ آسمانوں اور زمین سب کچھ گڈمڈ اور جڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھول کر الگ الگ کر دیا. یعنی شروع میں صرف دھواں ہی دھواں تھا یا گیسوں کا مجموعہ تھا، تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے. اور قیامت کو یہ آسمان اسی طرح دھوئیں میں تبدیل کیے جائیں گے جو بادلوں کی شکل اختیار کر لیں گے، اور اسی بادل میں سے فرشتے حشر کے میدان کی طرف جوک در جوک اتار دیے جائیں گے. اور اس دن ہو گیا کیا، الملک بادشاہت یومئذ اس دن الحق برحق ہے، للرحمن رحمان کے لیے ہوگی، یعنی حقیقی بادشاہی اللہ رحمان کے لیے ہوگی. مکانہ اور ہوگا یومن وہ دن، علی الکافرین اوپر کافروں کے، اسیرن بہت بھاری، وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ اکیلے کی فرما برداری اور بادشاہی ہوگی، اور سب انسان بالکل برہنہ قبروں سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور بادشاہی برحق ہوگی رحمان کے لیے، یعنی حقیقی بادشاہی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگی. اور قیامت کی شدت کے لیے یعنی اس دن حالات کیا ہوں گے وہ پیچھے بھی آپ کچھ صورتوں میں پڑھا ہے، سورہ حج میں بھی گزرا. تو اس میں یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن حشر کیے جائیں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ، اس طرح تو مرد اور عورت سب ایک دوسرے کے سطر کو دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ قیامت کا معاملہ ایسے خیالوں سے شدید تر ہوگا. یعنی آپ امیجن کریں کہ دنیا میں ایسا اگر ہو تو کتنی دفعہ ہماری نظر ادھر ادھر جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی اتنی بڑی مصیبت میں ہوں کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا، صرف اپنی نفسا نفسی ہی پڑی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کا معاملہ ایسے خیالوں سے شدید تر ہے. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خطبہ سنانے کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حشر کیے جاؤ گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس طرح تمہیں شروع میں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور تمام مخلوق میں جسے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. یہ بھی بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، باب کیف الحشر، کہ حشر کا معاملہ کیسا ہوگا. اور یہاں یہ دیکھیں کہ جب ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، تو دنیا میں اگر کوئی بادشاہ رہا بھی ہوگا تو وہ اس کو کیا خیال ہوگا کہ میں تو بادشاہ تھا. اور بادشاہی تو دنیا میں ہی ہے، یعنی یہ جو اختیارات دیے گئے ہیں بادشاہوں کو، یہ صرف دنیا میں ہی ہیں. اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اور وہاں پر کیا ہے کہ الملک یومئذ الحق للرحمن. اور اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ، اور پہلا شان نزول تو ظاہر ہے مشرکین مکہ کے بارے میں ہی ہے کہ جس طرح کی وہ سوچ رکھتے تھے اور متکبرین بننے بیٹھے تھے، خود کو یعنی اقتدار کے مالک سمجھتے تھے، اختیارات کے مالک سمجھتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حقیر گردانتے تھے کہ اگر اس پر فرشتہ اترتا تو ہم پر بھی اتر آئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ تو دنیا کا اختیار ہے نا جو ان کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل تو بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور وہاں پر یعنی موت کے ساتھ ہی اور قیامت والے دن ساری بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، اب صرف حساب کتاب رہ جائے گا. اور حساب کتاب میں بھی کیا ہے کہ دنیا میں تو یہ لوگ ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہتے ہیں، جیسے بادشاہ کہتے ہیں کہ یعنی بہت سے لوگوں نے بہت سے ایسی ہستیوں کا دامن تھام رکھا ہے نا کہ وہ ہمیں بچا لیں گی، وہ ہماری سفارش کر دیں گی، یا کسی کے در کے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا کہ نہیں، بادشاہت حقیقی بادشاہت صرف للرحمن رحمان کے لیے ہوگی، اور کافروں کے لیے یہ دن بہت سخت ہوگا، ٹھیک ہے.
اور مومن کے لیے جیسے ابھی بتایا کہ قیامت کا دن اس کی مدت انتہائی مختصر اور آسان بنا دی جائے گی، اور ان کو لگے گی بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ خوشی کے لمحات اور جو کامیابیاں انسان کو ملنے والی ہوتی ہیں اور جو نعمتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ نعمتیں ملنے والی ہوں نا تو انسان اس پر زیادہ وقت بھی اس کو نہیں لگتا کہ گزرا ہے، لیکن دوسری طرف قیامت کی مدت کافروں کے لیے اتنی ہی طویل اور سخت تر ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ مصیبتیں ظاہر ہے ان کو جو نظر آ رہی ہوں گی تو لمحات ان کو طویل تر اور شدید معلوم ہو رہے ہوں گے، اور ان کو یہ لگے گا کہ جیسے سالوں سے وہ انہی دکھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس دن ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ یوما، اور جس دن یعدو کاٹ کھائے گا، آئین دود دود کا لفظ آتا ہے کسی جاندار چیز کو کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ظالم ظالم، اور جس دن ظالم کاٹے گا علی یدیہ اپنے ہاتھوں پر، اپنے دونوں ہاتھوں پر، یقولو کہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں نے اتخذتو میں نے بنایا ہوتا مع الرسولی رسول کے ساتھ سبیلا ایک راستہ۔ تو اس دن یہ ظالم لوگ اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ روش اختیار کی ہوتی، یعنی رسول کے ساتھ روش اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بھی بات ہو رہی تھی سنتوں کی پیروی، وہی ہمارے رول ماڈل، کاش کہ وہ میرا رول ماڈل ہوتے، کاش کہ میں نے وہی کام کیے ہوتے، کاش کہ میں ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا۔ جیسے آتا ہے نا وہ حدیث کی ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو بکر گئے، عمر گئے، ان تینوں اصحاب کے لیے وہ آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، تو تینوں کو جیسے دنیا میں وہ اکٹھے تھے، پھر اس کے بعد ہم قبر دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر ابو بکر کی، عمر کی، رضی اللہ عنہما، تو اور معاملہ کیا تھا کہ جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، ہجرت مدینہ کا سفر ہے، رکے ہوئے ہیں کہ میں ساتھ ہی جاؤں گا، اور عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ اچھا پتہ چلتا کہ ابو بکر پہنچے ہوئے ہیں تو پھر وہاں پہنچ جاتے، تو یہ دنیا میں کرنا تھا تو ظالم نے تو نہیں کیا، تو وہاں پر جا کر حسرت کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ روش اختیار کی ہوتی، کیونکہ اگر رسول کے ساتھ روش ہی اختیار کر لیتا تو المرء مع من احبا، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس نے محبت کی، اور انسان سبیل اسی کے ساتھ بناتا ہے نا جس سے وہ محبت کرتا ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو کس کا خیال آتا ہے؟ جس کا آپ کو خیال، یعنی کہ جس کو آپ یعنی کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور یعنی کہ ذہن میں آپ کو اسی کا خیال ہوتا ہے، تو آپ اٹھ کے کہتے ہیں اچھا میں اس کو یہ کرا دوں وہ کرا دوں۔ تو اسی طرح سے سیلیبریٹیز جو ان سی ہیں ان کو جس طرح سے فالو کیا جاتا ہے، تو جو لوگ ان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ صبح اٹھ کے کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا آج میری فلاں فرینڈ نے یا سیلیبریٹی نے کیا کھایا، آج کیا پیا، اور یہ چیز کتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، یہ فالو، اس کو فالو ہی کہیں گے، مار رسولی سبیلا، اس کو آپ فالو کی سینس میں زیادہ ایزیلی سمجھ آ جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہی تھی انسٹاگرام، وہ کسی کام کے لیے مجھے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑا اور مجھے تو سمجھ نہ آئے کہ میں کدھر ہوں، کیونکہ وہ فالو بار بار آپشنز دے رہا ہے، اور میں پھر حیران ہو رہی ہوں کہ اللہ، یعنی کہ وہ میرے سارے کانٹیکٹس میرے سامنے لا رہا ہے، اور اس جو انسٹاگرام پہ ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کو فالو کریں، اس کو فالو، یہی چیز ہے نا، اتخذتم مع الرسول سبیلا، تو وہ کام جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو یعنی کہ پہلے قرآن پڑھیں، اس کے بعد حدیث پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو روزانہ کا یہ کام کریں، ٹھیک ہے، اور پھر جب ہم کوئی معاملہ کریں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہی خیال آئے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا معاملہ کیا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ سیرت اور سیرت اور حدیث پڑھتے رہیں گے نا تو انکانشیسلی آپ کے اندر وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ اس میں مجھے کس طرح گائیڈ کرتے، وہ ایک گائیڈنس، ایک جو سبیلہ ہے نا، راستہ، وہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اب کوئی کہے گا اتخذتم مع الرسول سبیلا، ہمارے زمانے میں تو رسول ہیں ہی نہیں، ہم کیسے ان کی پیروی کریں، کیسے ان کا اتباع کریں، یا کیسے ان کو، تو سب کچھ تو موجود ہے، ٹھیک ہے، پورا ذخیرہ حدیث موجود ہے،
سیرہ پوری موجود ہے، اور قرآن تو پورے کا پورا ہی اگر ہم اس کو اس ترتیب میں لیں جو کہ جس میں یہ نازل ہوا، تو یہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ پھر وہ کہے گا یا ویلتا، ہے افسوس مجھ پر، لئی تنی کاش کہ میں لم اتخذ، نہ میں بناتا فلالن فلاں شخص کو، خلیلن دوست۔ تو وہاں پر وہ حسرت آپ اس کی امیجن کریں کہ اب وہ کافر دیکھ رہا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور مصائب اور آلام کا شکار ہے، تو اپنے ہی ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کاش میں رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا، ہائے مجھ پر افسوس کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ خلیلہ ہوتا ہے گرم دوست، یعنی کہ جس کی دوستی آپ کے ساتھ بڑی گہری ہو، اس کے بعد بغیر آپ رہتے نہ ہو، تو ایسے دوست کے ساتھ کیا معاملہ آپ کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے خوش رہے، آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے آپ اس کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میرے دوست کو پسند ہے، چاہے وہ شریعت کے خلاف جا رہا ہو حکم، چاہے کچھ ہو، آپ کہتے ہیں نہیں نا میں نے اپنے دوست کو بھی تو راضی کرنا ہے۔ لیکن وہاں پر حسرت کا مقام یہ ہوگا کہ جس شخص کو اس نے اپنا گرم جوش دوست دنیا میں بنایا، اس کے پیچھے اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ایسی نا، اب جیسے مشرکین مکہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے اور کافروں کا ہی، تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ وہاں پر جب یہ پہنچیں گے اور خاص طور پر مومنوں کا اللہ تعالیٰ مومنوں سے اللہ تعالیٰ کا حسن سلوک کا معاملہ دیکھیں گے، تو وہی مومن جنہیں یہ حقیر سمجھ کر دنیا میں ایذائیں پہنچایا کرتے تھے، اور یعنی ان محفلوں میں آنا اور بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے کہ جہاں پر یہ غریب مومن ہوتے تھے، اور پھر اسی طرح سارے غلاموں کا حال دیکھ لیں جو انہوں نے کیا، بلال رضی اللہ عنہ ہیں، خباب ہیں، یاسر اور ان کی اہل خانہ ہیں، تو حسرت و ندامت سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ کاش میں نے بھی اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ سخت وقت نہ دیکھنا پڑا ہوتا، کچھ میں عقل سے کام لیتا، اور محض دوسروں کی پیروی میں، یعنی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کسی دوسرے کو دوست بنانے کے چکروں میں نے رسول کی مخالفت نہ کی ہوتی۔ تو یہ ساری دنیا کی کہانی ہے کہ دنیا میں انسان اپنی آنکھیں کھول لے اور دیکھے کہ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی ہمیں عقل غور و فکر کرنے کے لیے دی گئی ہے، استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی اس میں اپنی عقل لگائیں کہ اچھا میں اس سے بڑھ چڑھ کر کیا کر سکتی ہوں، بغیر یہ دیکھے کہ اس پر شریعت کی مہر بھی نہیں ہے ان اعمال پر، اور وہی بات کہ حبام منصورہ ہو جائیں گے ایسے اعمال۔ لقد اضلنی، البتہ تحقیق اس نے بھٹکایا، مجھ کو گمراہ کر دیا، یعنی وہ جو دوست جس کو میں نے فلاناً خلیلہ بنایا ہوا تھا، انی ذکری، ذکر آنے کے بعد، نصیحت کے بعد، یعنی مجھ کو تو اس نے ذکر سے ہی بھٹکا دیا، بعد اس جاءنی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی، یعنی میرے پاس نصیحت آئی تھی لیکن ایسا دوست تھا، ایسا اس نے مجھے دھوکہ دیا کہ مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ وکان الشیطان، اور ہے انسان شیطان، لن انسانی، انسان کے لیے خذولا، بہت بے وفا، چھوڑ جانے والا، کہ اس نے تو مجھے میرے پاس نصیحت آنے کے بعد بہکا دیا، اور انسان کو مصیبت میں یہ شیطان اکیلا چھوڑ جاتا ہے۔ خذولہ کا مطلب ہے کسی کی مدد نہ کرنا، بلکہ مدد کے وقت ساتھ چھوڑ جانا، اور خذول ایسے دوست کو کہتے ہیں جو زبانی تو دوستی کے دعوے کرے اور بڑا آپ کے دوستی کے دم بھرتا ہو، لیکن مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ کر چلا جائے، یعنی ایک ایسا شخص جو بہت بے وفا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، لیکن وہ دوست کے روپ میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ لفظ شیطان کے لیے بالکل راس آتا ہے، کیونکہ وہ کرتا یہی ہے کہ ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے، خوشنما وعدے دے دے کر بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، پھر مشکل وقت پڑنے پر دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ یہی کرے گا۔ اور صرف یہاں پر شیطان سے مراد آپ شیطان نہ لیں، بلکہ یہاں پر جو اوپر فلاناً خلیلہ آیا نا، کہ اب ذہن میں آتا ہے کہ ہم کیسے شیطان کو جانتے بوجھتے دوست بنا سکتے ہیں، ہم شیطانوں کو نہیں دوست بناتے، لیکن وہ لوگ جو کہ شیطان جیسی خصلت رکھتے ہیں، وہ چاہے شیطانوں کے روپ میں آئیں، دشمنوں کے روپ میں آئیں، زبردستی ہم پر کوئی لاگو کریں چیز، یا دوستوں کے روپ میں آئیں، تو ہم ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو ایسے کسی بھی شخص کے بارے میں لکھا آیا ہے کہ کیا کرتے ہیں پھر یہ انسان کو مصیبت کے وقت چھوڑ کر چلے جانے والے ہیں، اور دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ
دوسروں کو دیکھنے دکھانے کے لیے ہم بہت اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنے دنوں تک ان اعمال کی شان باقی رہتی ہے، یا کب تک کوئی آپ کی تعریفیں کرتا ہے؟ ادھر ان کو کوئی اور ملتا ہے تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس دولت ہوتی ہے، بہت سے آپ کے چاہنے والے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پیر مرید آپ کے مرید بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر دولت ختم ہوئی، یا یہ کہ بعض اوقات حسن کے پیچھے کوئی دیوانہ ہے آپ کے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ سب کچھ ختم ہوا اس وقت دنیا میں ہی دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو انسان ہی بیوقوف ہے نا جو اپنی زندگی کو کھوٹا کرتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور بھٹک جاتا ہے۔ اور یہاں پر جب یہ ان ذکر آیا ہے نا، تو ذکر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت، نصیحت، قرآن، یعنی وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد کراتی ہے، بعد از جاءنی، بعد اس کے کہ وہ آ گئی تھی میرے پاس۔ تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ جس وقت بھی آپ ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، آپ تسبیحات کر رہے ہیں، آپ قرآن کا سبق یاد کر رہے ہیں، آپ نے اپنے ٹائم کو کمٹ کیا ہے قرآن کے لیے، مثلاً آپ نے کمٹمنٹ کی میں نے 1 سال کے لیے یہ کرنا ہے، اب ہوگا کیا؟ لقد اضلنی عن الذکری، کوئی نہ کوئی چیز بھٹکانے کو آئے گی، وکان الشیطان، اور وہ وسوسے ہوں گے شیطان کے، آپ کے اپنے نفس کے وسوسے ہوں گے، آپ کے ارد گرد لوگوں کے جو دوستی کے روپ میں آئیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، اچھی بھلی تم نماز روزہ تو کرتی ہی تھی، تمہیں اتنا زیادہ بھی اس میں سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے، چلو آؤ کہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب تو دوست نہ بھی آئے نا، یا اس طرح کا دغا باز دوست، تو آپ کے ہاتھوں میں دشمن موجود ہیں، ان کو مانیٹر کیا کریں۔ ادھر آپ نے سبق یاد کرنے کے لیے ڈیوائس کھولا، اور ادھر آپ کو کوئی میسیج نظر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ میسیج بھی جو ہے نا، وہ یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ منکر ہو، معروف ہی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا ہے، یہاں آپ کو کوئی چیز نظر آ گئی ہے، جس آتا ہے نا اس طرح، میری بیٹی اس نے مجھے بتا رہی کہ جس میں آپ جی فیور کریں یا اس کے اگینسٹ جائیں، تو اب آپ اچھا بھلا اپنا سبق یاد کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں شیطان ڈالے گا نہیں نہیں، سوال کا جواب دینا بھی تو ضروری ہے، اب میرے پاس علم ہے تو نہیں، مجھے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ گئے ادھر، آپ نے فیور میں یا اس کے اگینسٹ چیزیں لکھنی شروع کیں، اور وہ جو سارا وقت آپ نے ذکر کے لیے رکھا ہوا تھا نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تسبیحات کرنی ہوتی ہیں نا، اس کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت آپ کو بہت برکتیں دیتا ہے۔ صبح و شام کا جو وقت ہے نا، فجر اور عصر کے بعد کا، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، جھاگ برابر گناہوں کو معاف کروانے والا کلمہ ہے، 100 دفعہ اس کی تسبیح کریں، یا یہ رزق کی برکتیں کھینچ کے لانے والا کلمہ ہے، یا سارے مشکلات کا حل رب اغفر وتوب الیہ انک انت التواب الغفور، یعنی کوئی بھی استغفار کی تسبیح، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 3-4 منٹ لگتے ہوں گے، 5 منٹ، لیکن کمٹ کرنا پڑتا ہے نا خود کو۔ لیکن اگر اس وقت آپ کو کوئی اور وسوسہ آ گیا ہے اور وہ آپ کو امپورٹنٹ لگنا شروع ہو گیا، تو ٹائم گزر جاتا ہے، اس کے بعد بچوں کے ناشتے بنانے کا ٹائم ہے، یا کچھ اور وقت اوقات شروع ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح قرآن الفجر مشہود ہوتا ہے، اس وقت فرشتے آ جا رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ موبائل پکڑ لیا ہے اور اسی میں کھو گئے، ادھر سورج نکل آیا تو وہ ختم، وہ والا معاملہ ختم، وہ وقت کی وہ والا جو وقت ہے نا، وہ اب اگلے دن ہی آئے گا، الا ماشاء اللہ اگر آپ کی عمر ہے تو۔ اور اسی طرح عصر کے بعد کا بھی وقت، سردیوں میں تو جلدی سے ہی گزر جاتا ہے، تسبیحات سم ٹائمز اگر پھنس جاؤ کہیں تو لگتا ہے کہ ہوئی ہی نہیں تھی اور پھر مغرب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ ذکر کی طرح متوجہ ہوں تو اس آیت میں جو یہ آ رہا ہے نا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ جو شیطان ہے نا، یہ جو شیطانی وسوسے ہیں جو اندر ہی آتے ہیں یا ہمارے ٹیبلٹ پر موبائلز میں موجود ہیں، ان سے بچیں، یہ انسان کو دھوکہ دینے والے ہیں، کام کے وقت چھوڑ جائیں گے، بڑا امپورٹنٹ کام لگ رہا ہوتا ہے نا وہ جو، لیکن جس وقت آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہو یہ میں کس معاملے میں پڑ گئی تھی، سارا دن ہی اس کے پیچھے گوا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام کے رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کاموں کو، اور خاص طور پر ذکر کے اوقات کو، وہ چاہے قرآن کا معاملہ ہے، تسبیحات ہیں، کسی کو آپ دین سکھا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس آن لائن آپ سے پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ادھر وہ سبق سنا رہا ہے اور ادھر آپ اپنی چیٹنگ کمپلیٹ کر رہے ہیں، یہ خیانت اگر اسٹوڈنٹ کو نہیں نظر آ رہی، اللہ کو تو نظر آ رہی ہے نا۔
ٹھیک ہے، اگر وہ ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک مخرج بھی غلط پڑ جاتا ہے اور وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور آپ اتنی دیر اپنی کسی میسیجنگ پہ بزی ہیں، لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، تو یہ سب کچھ تو لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، تو پھر اس کا اجر بھی کیا مل رہا ہے؟ تو یعنی یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں سمجھا کے یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ غفلت ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے لمحات کی، بعض اوقات یہ سالوں کی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایک سال میں کوئی کورس کرنا ہے تو اچھا نہیں کر لیں گے، بعد میں ڈیلے کر کے ٹیسٹ ہو بھی گئے، ہم نے چھوڑتے چلے گئے، اور فائنلی جو ان سے کچھ سالوں کے بعد ہمیں تو دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ کے ساری پیئرز جو ان سی ہیں وہ کر گئیں اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے انشاءاللہ اس آیت کو، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس وقت کو بھی مانیٹر کیا کریں، نہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر یہ ہے کہ نہیں اچھا اس گھنٹے میں بیٹھی ہوئی ہوں جلدی جلدی یہ ساری چیٹنگ بھی کمپلیٹ کر دوں، تو آپ اس سے نہیں کچھ لے سکتے۔ آپ جس وقت سن رہے ہیں مجھے تو آپ کی نظریں عربک ٹیکسٹ پر ہونی چاہیے کہ وہ ان کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے نا، جیسے کل ہی بات ہو رہی تھی، اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جلدی ترجمہ یاد کر جائیں گے، یعنی اس گھنٹے کو ہی اگر آپ پروڈکٹیولی یوز کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنا کچھ حاصل کر لیں گے، اور صرف ہفتے میں ہم نے ایک ہی دن تو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور وہ اس ایک دن میں بھی 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، تو خود کو مانیٹر کیا کریں کہ میں اس میں کیا کر رہی ہوتی ہوں۔ اسی طرح اگر منگل والے دن سبق سنانا ہے تو اگر آپ نے سبق سنا دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کو آپ نے نہیں سننا، اسی سے آپ کی تربیت ہوگی جب آپ دوسروں کو سنیں گے، چاہے دوسرا اٹک کے سنا رہا ہے، چاہے اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، لیکن اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں دوسروں کی شخصیت کے بارے میں کہ اچھا دوسرا اس کو کس طرح سے گین کر رہا ہے، کس طرح سے سمجھ رہا ہے۔ پھر فرمایا وقال رسول، اور فرمائیں گے رسول، یا ربی اے میرے رب، انا بے شک قومی میری قوم نے اتخذو بنا لیا تھا حاضل قرآن اس قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا، اور رسول اللہ کہیں گے کہ پروردگار میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا بنا دیا تھا، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس سے ہدایت نہیں لیتے تھے۔ اور اسی طرح مہجورہ کا ایک ترجمہ نشانہ تضحیک بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو تضحیک یعنی انہوں نے قریش مکہ نے، یا اسی طرح آج بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا رکھا تھا، اس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے اس کا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو نشانہ تضحیک بنانا کفار مکہ کا معمول تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو اگر ہم مادہ دیکھیں مہجورہ کا تو ہا جیم میم ہے، اور اگر اس لفظ کو حجر ہا جیم راہ سے دیکھا جائے تو پھر یعنی محمل گفتگو ہوگی، یعنی جو کوئی شخص بیماری یا خرابی یا نیم خوابی یا بے ہوشی کی حالت میں کرتا ہے، یعنی جیسے بڑبڑاہٹ ہے یا ہذیان بکتا ہے، اور ایسی باتیں چونکہ ہنسی مذاق کا باعث ہوتی ہیں تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ قرآن کی آیات کا استہزاء بنانا، اس کی ہنسی اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، اور قرآن کو نشانہ تضحیک بنانا جیسے کافروں کا معمول تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دو اگر اس کے روٹ ورڈ دیکھے جائیں تو اس کے لحاظ سے پھر دو اس کے ترجمے آ سکتے ہیں، حجر یعنی چھوڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور ہا جیم میم کے ساتھ اگر دیکھیں تو پھر مہجورہ، اور اس کے ساتھ دیکھیں تو پھر نشانہ تضحیک ہے۔ معجورہ کا بھی تو وہ جیم ہا را ہی بنے گا نا، وہ ہا جیم را ہی بنے گا نا، یہ عجم سے تو نہیں ہوگا۔ میں وہی اس پہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہوں۔ اچھا، ایک تو اس کا روٹ ورڈ بنے گا ہا جیم را، تو حجر کا مطلب کیا ہے؟ پتھر، ٹھیک ہے، کہ یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن کو متروک العمل سمجھنا، اسے پس سے پوش ڈال دینا،
اور پھر اس میں سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں، جیسے صرف کفار مکہ ہی نہیں بلکہ آج کے لوگ بھی، کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، بعض اوقات سمجھتے بھی ہیں لیکن عمل میں شامل نہیں کرتے، متروک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ہدایت نہیں لیتے۔ اچھا، اور دوسری جو ان سا اس کا مادہ نکال رہے ہیں وہ حجورہ سے کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کو پھر دوبارہ سمجھیں گے، مجھے نہیں اس کی ابھی سمجھ آ رہی، لیکن اس کے دو ترجمے آپ کو ملیں گے۔ مہجورہ نشانہ تضحیک اور چھوڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کام قریش مکہ بھی کر رہے تھے اور یہ دونوں کام آج کے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے جو کافر ہیں وہ تو لگے ہی ہوئے ہیں کہ قرآن کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی آیتوں کو نکال نکال کر، یا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کہ وہ ٹھٹھے اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عمل کے لیے تو یہی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، عام عوام یا علماء جو مسلمان ہیں ان کا کیا حال ہے، علماء کی قرآن سے غفلت کا کیا حال ہے، کہ ہمارے دینی مدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے لیکن قرآن کی باری کم ہی آتی ہے یا پھر اتنی لیٹ آتی ہے کہ بہت سے طالب علم اس کو چھوڑ کر جا چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کور ٹو کور پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ بعض اوقات اس سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی فقہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ پہلے اپنی فقہ ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جب طالب علم ایک خاص اینک لگا لیتے ہیں نا تعصب کی، تو اس کے بعد وہ ان کو قرآن و حدیث پر لے کر آتے ہیں کہ تاکہ وہ اس خاص اینک سے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھیں، ٹھیک۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے اب ہر ایک کی تو اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کو پورا سمجھے اور اتنا ٹائم لگائے، تو شروع کے سال تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے اسی میں لگا دیے جاتے ہیں کہ قرآن کو تب سمجھا جائے گا جب ہم 15-16 سبجیکٹس کر لیں گے۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، جیسے اس دن میں آپ کو بات بتا رہی تھی اپنی ہی، کہ میں نے کبھی قرآن کو یہ نہیں تھا سمجھا کہ یہ میری بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، حالانکہ مجھے یعنی کہ میں ایسی کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اپنی کلاسوں میں اچھا امتیازی مقام حاصل کرتی رہی، میرے گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا، میرے گھر میں کتابیں تھیں، اور یعنی کہ میں اس کو فرض کے طور پر نہیں پڑھتی تھی کہ ہاں میں نے صبح پڑھنا ضروری ہے، ہم والدین کو دیکھتے تھے، لیکن میں خود پر لازم کیا کرتی تھی کہ مجھے اسکول جانا ضروری ہے، فلاں فلاں میری بکس ہیں، ان کے یعنی سبجیکٹس ہیں جن کے مجھے ایگزامز دینے ہیں، ان میں سے ایک اسلامیات بھی ایک کتاب ہے جس میں کچھ صورتیں رٹوا دی جاتی ہیں، بہت بچپن میں الحمدللہ کہ ترجمہ بھی کرایا گیا، لیکن جب میں وہ نماز میں پڑھتی تھی تو اللہ ماشاء اللہ ہی مجھے نہیں خیال کہ مجھے کبھی اس کا خیال آتا تھا کہ میں کیا تلاوت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی عام عوام کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کو کس طرح سے مہجورا بنا رکھا ہے کہ یہ تو کوئی علماء کے پڑھنے کی چیز ہے، وہ پڑھ لیں گے، ان سے ہم فقہ لے لیں، نماز روزہ آ گیا ہے ہمیں پتہ ہے، اچھا یہ آیت لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے آگے نہیں سوچیں گے ہم، ٹھیک ہے، کہ بس علماء سے ہم نے فتویٰ لے لیا اور دیٹس اٹ، یعنی ہم میں سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اور دیکھے ضرور اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ یہ شکایت جو اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، ان قومی میری قوم نے، قریش مکہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد امت جو ہے آج تک کی جو امت ہے، ہم سب دیکھیں، خود کو بھی دیکھیں اور ارد گرد بھی دیکھیں، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، نہ صرف ہم نے خود اس کو حجر دور کی چیز بنا دیا، چھوڑا ہوا کر دیا، بلکہ اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ ہم یہ ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں پہلے یہ نہیں سکھاتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا کوئی درد تکلیف لیتے ہیں، پہلا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بچے اسکول میں چلے جائیں، وہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ کر لیں، ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی کوئی مولوی صاحب لگوا دیتے ہیں، بچہ قرآن ناظرہ سے گزر جائے ایک دفعہ، ٹھیک، اس کو اور پھر کچھ اس سے بڑھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو تجوید بڑی اچھی ہونی چاہیے، بچے کو تلاوت بڑی اچھی آنی چاہیے، چلو اس کو حافظ بنا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عربوں کے ہاں حافظ بھی کس کو کہا جاتا تھا؟ جو قرآن و سنت جو سمجھ رکھتا تھا۔ آج ہمارے ہاں حافظ کو آپ ایک آیت کا ترجمہ پوچھیں اس کو آتا نہیں ہوگا، بہت سارے ایسے حافظ ہیں، حفاظ ہیں،
پوری پوری تراویح پڑھاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ خیال نسلوں میں پیدا کرنا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب وظائف کی، خالی وظائف کی کتاب نہیں ہے. یہ مصیبت کے وقت اس سے صرف رجوع نہیں کرنا کہ مجھے یہ مصیبت آ گئی، اچھا فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھ لینا، او فلاں مر گیا اس کی قبر پر اتنی دفعہ بیٹھ کے پڑھا ہو، جا کے شفاعت ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا. ہدی للمتقین پہلی ہی جو آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہم نے اپنی نسلوں کو کتنا دیا اور ہم نے خود اس پر کتنا عمل کیا، اور معاشرے میں یہ کس حد تک رائج ہے. یہ دیکھیں اپنے ارد گرد، کیونکہ یہ جو شکوہ ہے نا، اور میں سوچ رہی تھی یا اللہ ساری کی ساری امت، اتنی زیادہ امت وہاں پر اللہ کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں، اور یعنی کہ کیا معاملہ ہوگا اگر ہم اس کو اس طرح سے لے کے سوچیں کہ متروک شدہ ایک کتاب تھی، حالانکہ وہ اللہ کا کلام تھا، وہ خالق کا کلام تھا، وہ میرے مالک کا، میرے رب کا کلام تھا. لیکن جب وما قدر اللہ حق کا قدری ہی، جب اللہ کی قدر ہی نہیں کی تو اس کے کلام کی کیا قدر ہوتی. کہ یہ میری کوئی زندگی سنوارنے والی کتاب تھی، یہ کوئی میری آخرت میں آنے والی کتاب تھی کہ جس کو مجھے اپنی نسلوں کو بھی سمجھا کے جانا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آیت نمبر 30 تک ہوا ہے، اتنا ہی کر لیتے ہیں. ویسے میرا خیال تھا کہ رکوع پورا ہو جاتا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ جو چیزیں ہم سمجھنا، یا اللہ تو اس قرآن کے ذریعے ہمیں وہ کچھ سمجھا دے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے عمل بدل جائیں، اور ہماری زندگیوں میں چین اور سکون آ جائے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس قرآن کو متروک کر کے بھی اور دنیا کے پیچھے بھاگ کے بھی دنیا ہمیں کہاں ملتی ہے، اور ملتی بھی ہے تو کتنے عرصے کے لیے، اور پھر بھی چین سکون زندگیوں میں ختم ہے. تو ایک صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اصل تو آخرت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تیار کریں اور ہمیں توفیق دیں، اور ہمارا ہم اور غم آخرت بن جائے. دنیا نہیں چھوڑنی، لیکن یہ ہے کہ دنیا سے اپنی آخرت کو کما کر جانا ہے. اور میسیج یہی ہے کہ اس قرآن کو متروک نہ کریں، ہم اس کو سب سے آگے رکھیں، اس کو اہمیت دیں، فوقیت دیں. اس ذکر کو جب آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس سے منہ نہ پھیریں، خود سمجھیں، اپنی نسلوں کو منتقل کریں. جہاں جس جگہ پر آپ اس قرآن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، خواہ ایک آیت ایک لفظ کسی کو سکھانے کی بات ہو، جب بھی آپ کے سامنے کام آئے دنیا کو بھول جائیں. آپ کا بچہ آپ کو کہے مجھے کچھ سمجھنا ہے آپ سے اور وہ قرآن کی بات ہے، تو آپ اپنے برتن دھونے کو پیچھے کر دیں، آپ اپنی یعنی کچھ بھی جو کام ہے وہ پیچھے کر دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عطا فرما دے. تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 21 سے. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا جزاک اللہ خیرن کثیرن، آپ نے یہ شیئر کیا، اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کلاس میں ہی۔ اچھا سورہ فرقان، اس کا جو ہم نے ابھی حجرم مہجورہ پڑھا ہے، اصل میں لفظ مہجورن استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ اگر اسے حجر سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوں گے متروک، یعنی ان لوگوں نے قرآن کو قابل التفات ہی نہ سمجھا، نہ اسے قبول کیا اور نہ اس سے کوئی اثر لیا، ٹھیک ہے، یعنی دور کی چیز رکھا، ہدایت ہی نہ لی اس سے۔ اور اگر حجر سے مشتق مانا جائے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ حجر سے ہاں پہ پیش آ گئی تو اس کا پھر مطلب ہو گیا کہ یہ انہوں نے اس کو ہذیان اور اپنی بکواس کا ہدف بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس پر طرح طرح کی باتیں چھانٹتے رہے۔ یعنی ابھی جیسے متروک پہ تو کافی بات ہو گئی، اور ویسے تو وہ بھی ہو گئی کہ مشرکین مکہ پھر اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب قرآن پڑھا جاتا تو خوب شور و غل کرتے۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال یہی ہے، ایون مسلمانوں میں یہ صورتحال ہے کہ جب قرآن کی بات آئے یا تلاوت آئے تو لوگ جلدی بند کروا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کو بند کر دو۔ اور پھر اسی طرح بعض اوقات ہم گھروں میں تو اس کو یعنی کہ برکت کے طور پر چلا دیتے ہیں، لیکن ہم سن نہیں رہے ہوتے۔ اس وقت بھی یہ خیال رکھا کریں کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو پھر غور سے سنیں یا پھر بند کر دیں، یہ نہیں کہ آپ اس وقت وہ چل رہی ہے اور آپ اپنے کاموں میں اپنی باتوں میں لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے ہی اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن کی آیات کا یا اس کے معجزات کا یا اس کی بہت ساری آیات کو نشانہ تضحیق بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی اتنی جیسے جنت دوزخ ایسی چیزوں کے بارے میں، اور اس کو کوئی بڑی چیز بھی نہیں سمجھتے، اور اس کو پھر شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ بنا دیکھے، اور ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔